خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے ہمارے سچ نیوز ایچ ڈی کے نمائندہ محمد کاشف بھٹی سے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی۔ محکمہ اینٹی کرپشن چشتیاں بہاول نگر میں کارروائی۔ محکمہ مال کے پٹواری کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ غلام مصطفیٰ گھمن نامی پٹواری نے خسرہ گرداوری کی مد میں سائل سے 5,000 روپے رشوت لی۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بہاول نگر عبدالقیوم نے کارروائی کرتے ہوئے موقع سے پکڑ لیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن بہاول نگر ٹیم کی کارروائی۔ محکمہ مال کا پٹواری رشوت لیتے پکڑا گیا۔ غلام مصطفیٰ محکمہ مال کے پٹواری نے خسرہ گرداوری کی مد میں سائل سے 5,000 روپے رشوت لی۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے مالی پٹواری کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بہاول نگر کی ٹیم نے گرفتاری کے بعد مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ڈی پی او بھکر سید علی رضا نے شہریوں کی فوری داد رسی کے لیے ڈی پی او آفس بھکر کے سبزہ زار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی ہدایات کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس راؤ سردار علی خان، آر پی او سرگودا محمد فیصل رانا کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر سید علی رضا نے ڈی پی او آفس بھکر کے سبزہ زار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ ڈی پی او بھکر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد باہمی تعاون، اعتماد کی فضا کو مزید مستحکم کرنا اور لوگوں کے درپیش مسائل کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اور بروقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ میرے لیے امیر غریب سب برابر ہیں، بلا تفریق سب کو انصاف مہیا کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سچ نیوز ایچ ڈی کے نمائندہ خصوصی عمر فاروق سے۔ تحریک لبیک پاکستان بہاول نگر حلقہ پی پی 238 یونین کونسل بچیاوالی میں شہداء ختم نبوت اور عرس قبلہ امیر المجاہدین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے کارکنان اور ذمہ داران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تحریک لبیک بہاول نگر حلقہ پی پی 238 یونین کونسل بچیاوالی میں شہداء ختم نبوت اور عرس مبارک قبلہ امیر المجاہدین کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ عرس مبارک کی تقریبات میں ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے کارکنان اور ذمہ داران نے خصوصی شمولیت کی۔ عرس مبارک کی تقریب میں مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب نے خصوصی خطاب کیا۔ شیر اہل سنت تحریک لبیک چودھری شاہ سوار صاحب اور محترم فخر الدین سکھیرا صاحب کی قیادت میں کثیر تعداد میں عوام اہل سنت نے شرکت کی۔ محفل کی دلچسپ روحانیت سے عاشقان مصطفیٰ لطف اندوز ہوتے رہے۔ عرس مبارک کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور نعت مصطفیٰ سن کر غلامان مصطفیٰ جھومتے رہے۔ بہاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا نے اراضی ریکارڈ سینٹر بہاول نگر میں منعقدہ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں شرکت کی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر سید عثمان منیر بخاری، تحصیلدار سب رجسٹرار بہاول نگر محمد ظفر علی مغل، متعلقہ ریونیو افسران اور ریونیو فیلڈ اسٹاف موجود تھا۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ریونیو ریکارڈ کی درستگی، فرد انتقالات، رجسٹری، ڈومیسائل، انکم سرٹیفکیٹ اور سائلین کی ریونیو سے متعلق دیگر مسائل حل کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ حکومت ریونیو سسٹم کو بہتر بنانے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سرکاری دفاتر میں عوام کے لیے آسانیاں اور خدمات میں بہتر رسپانس کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں لوگوں کے ریونیو سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی گئی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے گئے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری تمام تحصیلوں میں منعقد کی گئی، جہاں اسسٹنٹ کمشنرز نے لوگوں کے ریونیو سے متعلق مسائل حل کیے۔
ہارون آباد کے نواحی علاقہ فقیر والی میں بھائی نے فائرنگ کر کے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ مقتول محمد خان مخالف فریق قتل کیس کا مدعی تھا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ ہارون آباد کے نواحی علاقہ فقیر والی میں بھائی نے مخالفین کے ساتھ صلح کرنے کے شبے میں اپنے سگے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول محمد خان مخالف فریق قتل کیس کا مدعی تھا۔ مقتول کے بھائی ملزم کو معلوم ہوا کہ مقتول بھائی دشمنوں سے صلح کر رہا ہے، اسی رنجش میں ملزم نے فائرنگ کر کے سگے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ ڈی ایس پی ہارون آباد شمس خان صاحب کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کی طرف سے تلاش جاری ہے۔ ہارون آباد تھانہ سٹی کے علاقہ وابڈا اسکارپ کالونی میں 4 نامعلوم مسلح افراد کا ریٹائرڈ وابڈا ملازم کے گھر پر داوا مزاحمت کرنے پر باپ بیٹا زخمی ہو گئے۔ پولیس تھانہ سٹی ہارون آباد کی حدود وابڈا اسکارپ کالونی میں ریٹائرڈ وابڈا ملازم محمد اکرم کے گھر رات گئے 4 نامعلوم مسلح افراد نے گھس کر باپ بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس کے نتیجے میں باپ محمد اکرم اور بیٹا محمد عبداللہ شدید زخمی۔ گھر والوں کی مزاحمت کرنے پر مسلح افراد فائرنگ کرتے ہوئے فرار۔ زخمی افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہارون آباد منتقل کر دیا۔ پولیس تھانہ سٹی نے وقوع کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سے۔ ہمارے سچ نیوز ایچ ڈی کے نمائندہ ادیب احمد سے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا جناب محمد اقبال سنگھیڑا صاحب سول کلب ڈسکا میں منعقد ہونے والی ماہانہ ریونیو کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو موقع پر ہی فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ دکھی انسانیت کی خدمت پیغمبر اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ انعام مصطفی منہاج یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جنت ایپ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ ایپ جنت ایپ کے نام سے پہلے پلے اسٹور پر آ چکی ہے۔ یہ ایپ نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کام کر سکے گی۔ جہاں پر بھی یہ ایپ موبائل میں ہوگی وہاں پر 10 کلومیٹر کے اندر جس بلڈ گروپ کی آپ کو ضرورت ہوگی تو اس ایپ کے ذریعے بلڈ مل سکے گا۔ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو 24 گھنٹے کسی بھی وقت اس ایپ کے ذریعے مکینک آپ تک پہنچ سکے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے سچ نیوز ایچ ڈی کے نمائندہ محمد کاشف بھٹی سے۔ جی محمد کاشف، بتائیے گا اس ایپ کے حوالے سے۔ جی بالکل، اس ایپ کے ذریعے انتہائی محدود انویسٹمنٹ کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار بھی مل سکے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی مرکزی نائب صدر منہاج یوتھ لیگ پاکستان پروفیسر انعام مصطفی نے کہا کہ پیغمبر اسلام کا بنیادی پیغام ہی خدمت انسانیت ہے۔ پاکستان بے پناہ مسائل کا شکار ہے، ایسی صورتحال میں انسانیت کی فلاح کا کام بے پناہ حد تک عبادت ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ظاہر انقلابی سیکرٹری انفارمیشن منہاج یوتھ لیگ جنوبی پنجاب کا کہنا تھا کہ خون سے منسلک تمام مسائل کا ایک پلیٹ فارم پر حل وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اس ایپلیکیشن کے ثمرات سے ہر طبقے کے لوگ مستفید ہو گئے۔ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے مبارکبادی پیغامات پیش کیے۔ مقررین میں ڈاکٹر اظہر فروخ سمیت عابد حفیظ ریسکیو انچارج 1122 چشتیاں، سعید خادم حسین شاہ، خلیل احمد فریدی، ناظم منہاج القرآن چشتیاں، شہباز فریدی صدر منہاج القرآن چشتیاں، ارشاد ذیشان قادری ذیلی صدر منہاج القرآن بہاول نگر، نادیہ یاسین سوشل ورکر موجود تھے۔ منہاج یوتھ لیگ چشتیاں کے جوانوں نے وقتی قربانیوں کے ذریعے اس ایپ کو تیار کروایا ہے۔ منہاج یوتھ لیگ چشتیاں کی تنظیم 9 کی گئی ہے اور سینکڑوں لوگوں میں حلف برداری کی تقریب بھی منعقد کی گئی ہے۔ حلقہ درود یوتھ اسٹڈی سرکلز اور ممبرشپ کے اہداف متعین کیے گئے۔ پروگرام میں چشتیاں بھر کی سیاسی سماجی فلاحی تنظیموں کے ساتھ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ جی بہت شکریہ ہمارے سچ نیوز ایچ ڈی کے نمائندہ محمد کاشف بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔